بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت رنج و غم کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ انتہائی عظیم نسبتوں کی حامل مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی صاحبزادی حضرت مولانا نور احمد صاحب رحمہ اللہ ناظم اول جامعہ دارالعلوم کراچی کی اہلیہ شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی ہمشیرہ صاحبہ رحمۃ اللہ علیہا آج انتقال فرما گئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ عظیم نسبتوں کی حامل تھیں۔ یہ روئے زمین پر موجود اس وقت واحد شخصیت تھیں جو حکیم الامت مجدد ملت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ سے براہ راست بیعت تھیں، اور ان تمام نسبتوں کی ان کی پوری زندگی پر بہت زیادہ گہرے نقوش تھے۔ مرحومہ اعلیٰ ترین صفات سے مزین زہد و تقویٰ کی پیکر یہ ان صالح خواتین کی یاد تازہ کرتی تھیں جن کا ذکر اب ہم صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب کرے۔ پسماندگان اور متعلقین، متوسلین اور جملہ اہل خانہ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی برکات سے محروم نہ فرمائے۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی ہمشیرہ محترمہ رحمہ اللہ کی نماز جنازہ انشاءاللہ کل بروز پیر بعد نماز ظہر جامعہ دارالعلوم کراچی میں ادا کی جائے گی اور تدفین بھی جامعہ دارالعلوم کراچی کے قدیم قبرستان میں ہوگی۔ دارالعلوم کراچی میں نماز ظہر 1:15 بجے ہے۔ شامی جان بازوں کے دمشق پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد کی صورتحال۔ تفصیلات کے مطابق شامی جان بازوں نے دمشق پر کنٹرول حاصل کرنے اور بشار القلب کا تختہ الٹنے کے بعد سرکاری ٹی وی پر پہلا خطاب کیا، جس میں آزاد شام کی خود مختاری اور سالمیت کی یقین دہانی کرائی۔ شامی جان بازوں نے کہا کہ شام میں سیاہ دور کا خاتمہ کرنے کے بعد نیا عہد شروع ہونے جا رہا ہے۔ شام کی تمام سرکاری، غیر سرکاری املاک اور تنصیبات کا تحفظ کیا جائے گا اور جیلوں سے تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ فتح عظیم کے بعد دمشق کے امیہ چوک پر عوام جمع ہوئی، جن میں سے سینکڑوں افراد فوج کے چھوڑے ہوئے ٹینکوں پر بھی چڑھ گئے۔ شام میں کلب خاندان کے سربراہ کافر الکلب نے 1971 عیسوی سے 2000 عیسوی تک حکومت کی اور پھر بشار الکلب نے والد کافر الکلب کی ہلاکت کے بعد جولائی 2000 عیسوی سے اقتدار سنبھالا تھا۔ ذرائع کے مطابق جان باز فورسز کے پاس بشار الکلب کے مقام کے بارے میں اب تک کوئی ٹھوس انٹیلیجنس رپورٹ نہیں ہے اور وہ اس کلب کو تلاش کر رہے ہیں۔ ادھر بین الاقوامی ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ شامی صدر بشار الکلب کو لے جانے والا مشتبہ طیارہ دمشق کے ہوائی اڈے سے اڑان بھرنے کے بعد حمص میں لاپتہ ہو گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق طیارہ لبنان اور شام کی سرحد کے قریب مار گرایا گیا ہے۔ اسی طرح دو شامی ذرائع نے خبر رساں ایجنسی روئٹرز کو بتایا ہے کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ شامی بشار الکلب فضائی حادثے میں مارا جا چکا ہے۔ ان ذرائع نے ریڈار کی معلومات کی طرف اشارہ کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بشار الکلب کے طیارے نے اچانک اپنا راستہ تبدیل کر لیا ہے اور پھر ریڈار کے نقشے سے غائب ہو گیا۔ شامی سرکاری حکام نے ابھی تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ ادھر الجزیرہ نیوز کے مطابق شام میں موجودہ مزاحمت کی سربراہی کرنے والے اور ہیئت تحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ تمام اہلکار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور دمشق میں عاجزی و انکساری کے ساتھ داخل ہوں۔ شام کی معجزاتی فتح پر دنیا بھر سمیت افغانستان میں بھی کئی مقامات پر باقاعدہ جشن منایا گیا اور خوشی میں ایک دوسرے کے لیے مٹھائیاں تقسیم کی گئی ہیں۔ اس ضمن میں امارت اسلامیہ افغانستان کے بعض حکمرانوں کی جانب سے شام کے سابق صدر بشار الکلب کے فرار اور دمشق کی فتح کے بعد شامی تنظیم HTS کے سنی مسلمان جانبازوں کو مبارکباد دی گئی۔ طالبان کی زیر قیادت افغان حکومت نے آج اتوار 8 دسمبر کو شام کے دارالحکومت دمشق کی فتح کے فوراً بعد ایک ایکس پیغام میں HTS کو مبارکباد دیتے ہوئے لکھا کہ ہم شام کے تمام مجاہدین، شہداء کے اہل خانہ اور ملک کے تمام مسلمانوں کو ظالم بشار الکلب کے زوال اور دمشق کی فتح پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے HTS رہنماؤں نے بھی
2021 میں افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد طالبان کو مبارکباد پیش کی تھی۔ قطر نے ملک میں حماس کے دفتر کی بندش کی افواہوں کی تردید کر دی۔ تفصیلات کے مطابق قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ان خبروں کو مسترد کر دیا جن کے مطابق قطر نے حماس کے دفتر کے ارکان کو اس ملک سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم قطر نے کہا کہ اگر دوحہ میں حماس کا دفتر بند ہو جائے تو تنازع کے حل کے لیے اسرائیلی فریقوں کے ساتھ کون بات چیت کرے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حماس کے ارکان کو دوحہ سے نکالے جانے پر غزہ مذاکرات مشکل ہو جائیں گے۔